ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ آواز انورٹر سے آ رہی ہے، انورٹر سے، انورٹر کی وجہ سے ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال جل وعلا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حمد و ثنا، بزرگی و برتری، عبادت و اطاعت قابل بیاں اور لائق سزاوار واجب الادا اسی رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت کے ساتھ ساتھ بہت ساری بڑی بڑی آزمائشوں اور ابتلا سے محفوظ و مصون فرمایا ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا برکھا نازل ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے چند وہ باتیں سماعت فرمائی تھی کہ جن باتوں کا یا جن اعمال قبیحہ کا، خصائل رذیلہ، اطوار باطلہ کا ہماری زندگی سے نکال دیا جانا
بحیثیت مسلمان واجب و ضروری ہے، کیونکہ وہ عادات و اطوار اور خصائل رذیلہ، اوصاف باطلہ ایک مسلمان کو اس کے دین سے، اس کے ایمان سے پھیر کر جہنم کی اتھا گہری کھائی میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اور جبکہ مسلمان ایک ایسی قوم اور ایک ایسی امت ہے جس امت کے پاس ایک ایسا آئیڈیل، ایسا اسوہ، قدوہ اور نمونہ ہے جس کی دنیا کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، جو تمام نبیوں کے اسوہ اور نمونوں کا امام بنا دیا گیا، ہر محاذ پر ہماری قیادت و سیادت اور امامت، ہر مقام پر ہماری رہنمائی سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، تاجدار کونین، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا ہر محاذ پر، ہر مقام پر، ہر ایک انسان کے ساتھ ہمارا معاملہ، رویہ، برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کب کیا پہننا، کب کیا اوڑھنا، کیسے کیا کھانا پینا چاہیے، تمام چیزوں کی رہنمائی آپ نے فرما دی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی کجی نہیں۔ لہذا جب اتنے بڑے نمونے اور آئیڈیل کے باوجود اگر کوئی اپنی شرافت و کرامت دنیا کے سب سے شریف ترین انسان، دنیا کے سب سے کامل ترین انسان، دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان، دنیا کے سب سے انوکھے انسان، دنیا کے سب سے عظیم ہستی کی سنت کو اگر ترک کر کے کسی اور کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لے آئے اور اپنی زندگی میں لاگو کر لے، تو اس سے بڑی محرومی، اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی بے وفائی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک انسان کے کم عقلی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ ایک ایسی ہستی جو مکمل اور کمپلیٹ ہے، جس میں سوائے انسان ہونے کے کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں، یوں تو انسان ہونا ہی آپ کا کمال ہے، مگر انسانوں میں جو سب سے عظیم رتبے پر فائز ہے، اس ہستی، اس بابرکت ذات گرامی کو چھوڑ کر کے، ان کے آئیڈیل اور نمونے کو چھوڑ کر کے، ان کی سنت اور ان کے طرز عمل کو چھوڑ کر کے، ان کی سیرت کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کے طریقہ کار کو بحال کرے تو یہ اس انسان کی جہالت بھی ہے، اس کی پاگل پنی بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی حماقت ہے، اور اس قوم کی تنزلی اور پستی، اس قوم کی تنزلی پستی اور اس کی ذلت و نکبت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ جو بھی قوم اپنے آئیڈیل کو بھول جائے، اپنے رول ماڈل کو چھوڑ دے، تو پھر اسے نہ عزت مل سکتی ہے، نہ کرامت مل سکتی ہے، نہ شرافت مل سکتی ہے، نہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے کامیابی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مکاری کر کے، عیاری کر کے، چرب و زبانی کر کے اور ریاکاری کر کے کچھ جھوٹی شان کما لے، لوگوں میں جھوٹی عزت بنا لے، لوگوں میں جھوٹی اپنی شخصیت کو سنوار لے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر
جو اصل کامیابی اخروی زندگی کی ہے وہ آدمی اس سے محروم ہو جائے، اس سے محروم ہو جائے گا۔ میں نے وہ حدیث پاک رکھی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، بہت ہی مشہور حدیث ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ اکثر و بیشتر خطبہ واعظین مبلغین مصلحین اس حدیث پاک کو پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے نہ ہی اس کے حوالے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کی سنت کو اپنا لے، جو کسی قوم کے طرز زندگی کو اپنا لے، جو کسی قوم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان لے، جو کسی قوم کو اپنا قدوہ اور امام مان لے۔ قدوہ اور امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو طرز انداز ہے، اس کی زندگی کے جو شب و روز ہیں، جس طریقے سے ان کا جو لائف سٹائل ہے، اس حساب سے وہ زندگی گزارے، تو وہ انہی لوگوں میں سے ہے، وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اگر کوئی یہود کا طرز عمل اپناتا ہے، کوئی عیسائیوں کا، کوئی کفار کا، کوئی مشرکین کا، کوئی ملحدین کا، یا کسی اور قوم کے پیچھے چلتا ہے یا اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے طریقہ کار کو فالو کرتا ہے، تو وہ آدمی انہی میں سے ہے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی کسی اور کے پیچھے بھاگے، پوری زندگی کسی کے پیچھے، دوسرے کے پیچھے، جن کے بارے میں منع کیا ان سے دوری اختیار کیے رہو، ان سے بچ کے رہو، ان کے طریقہ کار سے بچ کر کے رہو، مگر پھر بھی انہی کے پیچھے بھاگے اور مر جائے۔ اس کے بعد ایک مولوی صاحب جنازہ پڑھا دے اور کہے کہ بس اب یہ مغفرت والا ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت والا، یہ جنتی ہو گیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھیں گے جن سے آپ دنیا میں محبت کرتے تھے، جن کے طریقہ کار کو اپناتے تھے، جن کی تقلید کرتے تھے، جن کی محبت میں گرفتار تھے، جن کی محبت میں گرفتار تھے، جن کی سنت پر چلتے تھے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انہی کے ساتھ اٹھائے۔ ہمارا جو طرز معاشرت ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا، ملحدین کا، اللہ کے نافرمان بندوں اور بندیوں کا، ہم نے ہر محاذ پر گڑبڑ کیا ہے۔ پچھلے خطبے میں یہ عرض کر رہا تھا اور اسی کا ایک سرا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جن چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ ان کا آئیڈیالوجی ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، ان کے طرز معاشرت ہے، ان کی طرز زندگی ہے، ان کے کردار کو سب سے پہلے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یوں تو ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ان کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ جو دشمن اسلام ہے، اگر حالت جنگ میں ہے، حالت حرب میں ہے، تو ان سے خرید و فروخت درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو کسی بھی طرح سے تعاون نہ کیا جائے، نہ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تمہیں مارنے کے در پہ ہے، تمہارے بھائیوں کا خون بہا رہا ہے، تمہارا قتل کیا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے اس کا تعاون کرنا اور اس کی مدد کرنا یہ نہ عقل مانتی ہے، نہ نقل اس کی اجازت دیتی ہے۔ نقل بولے تو قرآن و حدیث، اور عقل بولے تو حق کی عقل، نہ نقل اس کی اجازت دیتی ہے، نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور بھلا اس قوم کا جس قوم اور اسلام مسلمانوں کے درمیان جب تک وہ اس قوم میں رہے عداوت دشمنی اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، بھلا اس قوم کے ساتھ وفا کرنا، اس قوم کے ساتھ وفا کرنا کیا یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا نہیں ہوگا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرنا ہوگا،
یقیناً اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ خیانت کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے خبردار کیا ان کی ایک ایک چیز سے، یہاں تک کہ روزے میں، نماز میں، عبادت میں، اوڑھنے میں، پہناوے میں، ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ ان سے مخالفت کرو. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، مگر ان کے اور میرے روزے میں سحری اور افطار کا فرق ہے. وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری کیا کرو. غرض یہ کہ ہر چیز میں مخالفت. مگر ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم نے ہر چیز میں اسی کو اپنا امام بنا لیا ہے. ظاہر سی بات ہے، اسی کو جب ہم نے اپنا امام بنا لیا ہے تو اب اس کے پیچھے چلنے کے سوا ہمارا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. ہم انہی سے محبت کرتے ہیں، انہی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے خطبے میں نے ایک حدیث پاک رکھی تھی بالوں کے تعلق سے، کہ قضا کرنا، بالوں کو چاروں طرف سے موڑ دینا، صرف یہاں رکھنا اوپر کھوپڑی میں، یہ بھیجے کے اوپر، یا یہاں گرگٹ کی طرح، مگر مچھوں کی طرح، یا کھجور کے پتوں کی طرح آپ نے منع فرمایا قضا کرنے سے، کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے. سنن ابی داؤد کتاب الترجل کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں کہ ہم گئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اخبرتنی اختی المغیرہ، میری بہن مغیرہ نے مجھے بتایا. کس چیز کے بارے میں بتایا؟ کہ چھوٹے، اس دن ایک وقت تھا کہ جب ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت تم بہت چھوٹے تھے، اور تمہارے سر کے اوپر 2 بالوں کی مینڈیاں بنی ہوئی تھی، 2 چوٹیاں بنی ہوئی تھی. ابھی یہودیوں کے بچوں کی اس میں تصویر میں دیکھی جا سکتی ہے. ابھی کتنے ہمارے نوجوان ایسے بالوں کو باقاعدہ اٹھا اٹھا کے باندھتے ہیں، عورتوں کی طرح اس کو چوٹیاں بنا بنا کے رکھتے ہیں، عورتوں کی طرح مینڈیاں بنا بنا کے رکھتے ہیں. حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میری بہن نے بتایا کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو لے کر کے آئے تھے. تب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فمسح رأسک، آپ کے سر کو چھوا، رگڑا، ہاتھ سے مسح کیا، چھوا، اور کہا کہ یہ جو 2 چوٹیاں ہیں نا، 2 مینڈیاں ہیں، انہیں کاٹ دو یا انہیں موڑ دو، اس لیے کہ فَإِنَّ زِيَّ الْيَهُودِ، یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے. آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ اسٹائل کے نام پر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ کس کے طرز زندگی کو ہم نے اپنا ماڈل سمجھ لیا؟ کس کو اپنا ماڈل امام سمجھ رکھا؟ یہودیوں کو، غیروں کو، مشرکوں کو، مجوسیوں کو. آپ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے، لہذا ان کو دونوں چوٹیوں اور مینڈیوں کو اسے کاٹ دو، اس طرح نہیں رکھا جانا چاہیے. اوڑھنے میں، وہ پہناوے میں، ہر ایک معاملے میں. لیکن ہم کیا کیے جا رہے ہیں؟ ابھی فلسطین کی جنگ 1 مہینہ ہو چکی ہے، 1 مہینہ مسلسل ستم روائی ہو رہی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کتنے غم میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہے نا؟ ہم تکلیف میں ہیں. ہر کوئی اپنی تکلیف کا جائزہ لے، ہر کوئی اپنی تکلیف کا جائزہ ہے، لے اپنا اپنا جائزہ. ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، مگر برائی کو دل سے برا جاننا یہی ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اور اگر ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف پر اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کر لینا، اپنے سینے میں درد کو محسوس کرنا، کم سے کم یہ ایک چھوٹا درجہ ہے. کم سے کم ہم اتنا کر سکتے ہیں. مگر ذرا جائزہ لیجیے اپنا. ہم نے 1 مہینے کے اندر ان معصوموں کے،
جن کے چتھڑے ہو جا رہے ہیں، ان خواتین کے جن کے چتھڑے ہو جا رہے ہیں، وہ بچے اور نوجوان، وہ مجاہدین جو برسر پیکار ہے، وہ جن کے جسموں کے چتھڑے ہو جا رہے ہیں۔ ہم نے فرض نماز، کتنے فرض نماز کے بعد ہم نے دعا کی؟ اس ایک مہینے کے بیچ ہم نے کتنے فرض نمازوں میں دعائیں کی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، مولوی صاحب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھئے کتنے لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ان مظلومین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر کے دعائیں کی؟ یہ قوم ہے جو فیس بک پر جہاد کر رہی ہے، یہ قوم ہے ارے جو اپنے دشمن کے چہرے پر تھوک نہیں سکتا، جو اپنے دشمن کے چہرے کو چھوڑ نہیں سکتا، جو اپنے دشمن کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ دشمن سے جہاد کیا کرے گا؟ وہ دشمن سے کیا جہاد کرے گا؟ وہ تو دشمنوں کے ناز و انداز کے لٹو بنے ہوئے ہیں، وہ تو دشمنوں کے ناز و انداز کا وہ دل دادا گرویدہ ہے، وہ ان کو برا بھلا کیوں کہے گا؟ یہ تو بات آئی ہے برسبیل تذکرہ، چلتے چلتے تذکرہ کر دیتے کہ ہاں بھائی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، ارے تم نے فرض ہی نہیں پڑھا تو تم نفل اور سنت پڑھ کے کہاں سے تم دعا کرو گے یار؟ اللہ والوں کہاں دعا کرو گے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو اس بیچ فلمیں نہیں دیکھا، موبائل میں گانے نہیں سنا، اور ہم کو کہتے ہیں مولوی صاحب، ہم کو کہتے ہیں، کمنٹ کیا جاتا ویڈیو میں، مولوی صاحب آپ نے سعودیہ کو کچھ نہیں کہا، سعودیہ عرب کو آپ کچھ نہیں کہتے۔ اگر حرام کام سعودیہ عرب کرے یا مکہ میں بیٹھ کر کوئی مسلمان نام کا منافق کرے، اس کا کام حرام ہے، اس کا جرم ہے، اور جرم اس کا دوبالا ہے۔ میں کسی کی چاپلوسی تو نہیں کر سکتا، مگر یہ کہنا میں ان تمام حکام، مسلمان حکام سے کہنا چاہتا ہوں، تم کسی کی تعریف کرتے ہو، تم کسی کی برائی، یہ ممبر میں کسی کی برائی کے لیے نہیں چڑھا جاتا، ممبر پہ کسی کی جھوٹی تعریف کے لیے نہیں چڑھا جاتا۔ یہ کہ میں سعودیہ کی خوبیاں جھوٹی شان بیان کروں جو نہیں ہے وہ بھی، اور جو ہے دوسرے مملکت اسلامیہ کی برائیاں بیان کروں، مگر ان تمام حکام سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے رڈیوں کے اجرت اور شراب کی قیمت پر اپنی حکومت کو چمکانے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے بہتے ہوئے معصوموں کے خون پر سیاست کرنے کی کوشش کی، خدا کی قسم وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یقین جانو، جب قوم کے اندر لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں ناچ ہو گیا، ابے سعودی عرب میں ناچ ہو یا ترکی میں ناچ ہو، پاکستان میں ناچ ہو، ہندوستان میں ناچ ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ننگا ناچے تو بھی وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کوئی اس کی تائید نہیں کرتا، کوئی اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے کہ ناچ گانے بجانے یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ ان بندوں کو بندر و سور بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قوم آسائش میں، یہ قوم عیش و عشرت میں، یہ قوم مستیوں میں، یہ قوم لذت میں ڈوب گئی، شراب اور شباب کے نشے میں، رنڈیوں کو نچانے میں، ہجڑوں کو نچانے میں، ان کے جو ہے لڑکتے ڈھلکتے جسموں کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے میں محو ہو چکی ہے۔ اسی لیے اس قوم کے اندر سے غیرت ایمانی بھی رخصت ہو چکی ہے، اس قوم کے اندر سے وہ روب و جلال بھی رخصت ہو چکا ہے جس روب کو کبھی مدینے میں حضرت عمر جو درخت کے نیچے اپنے بازو کا تکیہ بنا کر کے سوتے تھے، مگر وقت کے سب سے بڑے سپر پاور قیصر و کسریٰ کا دل یہاں دہلتا تھا، دل یہاں تیز سے دھڑکتا تھا کہ کب عمر کا پرزور حملہ ہو جائے۔ مگر جب قوم کی بنیاد حرام پر رکھ دی جائے، جب قوم کے اندر حرام رائج ہو جائے، چاہے وہ شراب ہو، شباب ہو، زناکاری، بدکاری، عیاری، خدا کی قسم وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے، وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے۔ اور آج جو بھی مملکت اسلامیہ، اسلام دشمن اسرائیل کے ساتھ مل کر کے کام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، فرمایا اے ایمان والو تم لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم، تم اپنے باپ اپنے بھائی کو دوست نہ رکھو، ان سے دوستی نہ کرو. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں، وہ اسلام کے مسلمانوں پر اسلام کے دشمنوں کو ترجیح دیتے ہوں، اسلام کے خون پر سیاست کرتے ہوں، ایسی ذلیل قوم سے اگر تم نے کوئی تعلق رکھا، اگر تم نے محبت جتائی، تم نے اس کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا، تو یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس نافرمانی کے عوض تم ان ظالموں میں سو جاؤ گے، ان جہنمیوں میں سو جاؤ گے. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آج مسلمان اللہ کے اس پیغام کو بھول گیا. کیوں کہ یہ پوری طرح سے حرام میں محو ہو چکی ہے. یہ قوم حرام کے دل دادا، شراب اور کباب اور شراب کے دل دادا ہو چکی ہے، ناچ گانے کے رسیا ہو چکی ہے. اسی لیے اللہ کے اس پیغام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اے لوگوں سنو، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے موالات کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو استوار کرتا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت غالب رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت غالب رہے گی، غالب رہے گی، ہر حال میں غالب رہے گی، ہر حال میں اللہ کی جماعت غالب رہے گی. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے دوستیاں نہ کرو، ان لوگوں سے دوستیاں نہ کرو جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کا استہزاء کیا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل بنا لیا ہے. ایسے اللہ کے دشمنوں سے تم دوستیاں نہ کرو، تم ایسے دشمنوں سے دوستیاں نہ کرو. اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو. یہ سبق بھول گیا یہ امت کے لوگ، یہ امت کے افراد اس سبق کو بھلا دیا. اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم ظالم ہونا چاہتے ہو یا ظالموں کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم ان اللہ کے دشمنوں یہود و نصارہ جو اسلام دشمنی میں اپنی زندگی گزارنے والی قوم ہے، اسلام دشمنی میں اپنے شب و روز کو گزارنے والے ہیں، اس قوم سے تم دوستیاں نہ کرو. یہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں مواقعات ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں ان کے، کہ تمہیں نیست و نابود کر دے، روئے زمین سے مٹا دے تمہیں. اور یاد رکھو جو بھی کوئی ان کے ساتھ دوستیاں کرے گا وہ انہی قوم کے ساتھ رہے گا. آج یہ قوم ان کے طرز زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اپناؤ جہاں تک اپنانا چاہتے ہو، یہاں تک کہ دینی معاملات میں بھی غلو، افراط، تفریط. ارے شرک و کفر تو ان کی سرشتیوں اور ان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہونے والی چیز ہے. ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. بدعت ان کا طرز عمل تھا، شرک و کفر ان کا طرز عمل تھا، ہم نے وہ بھی نہیں چھوڑا. حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ باب بناء المسجد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، کہا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کی تزئین کاری کروں اور مسجدوں کو خوبصورت بناؤں. آج میں نے کہا کہ اتنے دن گزر گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سجدے میں دعا کیا، سجدے سے باہر دعائیں کی، مسجدوں میں آ کے دعائیں کی. بولے صاحب جب مسجد کو خوبصورت بنانے کی بات آئے گی تو ادھر ایک نقشے بناؤ، ادھر نقشے بناؤ، وہاں جھمر لگا، وہاں کمبر لگا. یہ کیا کہا آپ نے؟ مسجدوں کو
مسجدوں کو آرائش کرنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا، مجھے نہیں حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اے لوگو تم اپنی مسجدوں کو اسی نقش و نگار اور اسی طرح ڈیزائن کرو گے جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو کرتے ہیں۔ آج مسجدوں کو ڈیزائن کرنے میں لگے ہوئے، ارے چھوڑو ڈیزائننگ، ضرورت بھر اس کی حفاظت کی صیانت کا بندوبست کر لو اور اس میں عبادت کرو پوری شفافیت کے ساتھ۔ آج یہ نہیں دیکھ رہی یہ قوم۔ ابھی ایک خبر آئی، آسام میں ایک امام کو قتل کر دیا، اس سے پہلے خبر آئی ہریانہ میں امام کو قتل کر دیا، اس سے پہلے ابھی چند روز پہلے خبر آئی ایک امام نے خودکشی کر لیا۔ کیا ہے یہ تماشے؟ کیا ہے یہ طریقہ کار؟